والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام الدنيا في الحديث: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ انتہائی قابل احترام علماء کرام اور معزز سامعین بحاضرین اور انتہائی دل و جان سے عزیز طالبات بیٹیوں، سب سے پہلے آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ایک پورا پیغام ہے مسلک کا اور دعوت کا، اس کا نچوڑ محترم شاہ صاحب نے آپ کے سامنے رکھا تھا۔ چند جملے میں نے سنے کہ دین دو چیزوں کا نام ہے، ایک اخلاص نیت اور دوسرا عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی۔ یہ مکمل دین کی ترجمانی، مکمل۔ یہ قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ کا قول ہے کہ عمل جو ہے وہ قبول نہیں ہوتا مگر دو شرطوں کے ساتھ۔ ایک شرط ہے اخلاص کی اور دوسرا عمل کی صحت کی۔ اخلاص کا معنی ریاکاری نہ ہو، اور عمل کی صحت کا معنی وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو جس انسان نے یہ دو چیزیں سمجھ لیں، اپنا لیں، تو اس کو مکمل دین کی توفیق مل گئی۔ اللہ تعالیٰ اس فکر پر ہمیں قائم رکھے۔ یہ فکر اہل حدیث ہے، اور شاہ صاحب محترم نے بڑی پتے کی اور بڑی اہم بات آپ کو بتائی کہ اہل حدیث لفظ پر قائم رہو، اسی کو عام کرو۔ میں اس پر اضافہ یہ کرتا ہوں، اگر کفن اور قبر پر لکھنا جائز ہوتا تو میں وصیت کر کے جاتا کہ میرے کفن پر اہل حدیث لکھنا اور میری قبر پر بھی اہل حدیث لکھنا، لیکن چونکہ شریعت میں یہ ثابت نہیں، اس لیے ہمارا زندگی بھر کا اوڑھنا بچھانا یہ لقب اہل حدیث ہے۔ الحمدللہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر قائم رکھے، اور جو ایک ذمہ داری ہے اہل حدیث ہونے کی، وہ یہی ہے کہ ہم پوری طرح نبی علیہ السلام کی سنت کو اپنائے رکھیں، اختیار کیے رکھیں۔ یہ کامیابی کا مدار ہے، کامیابی کا محور ہے۔ اس طرح بن جائیں جیسے ابن قدامہ رحمہ اللہ صاحب المغنی، ان کے دور کے معاصرین کا کہنا ہے کہ جب بھی ہم ابن قدامہ کو دیکھتے تو ایسا لگتا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، پوری طرح سنت پہ ڈوبے ہوئے۔ امام شافعی کا قول بھی ہے: اذا رأيت أحد من أهل الحديث
فکانی رأیت احد من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں کسی اہل حدیث کو دیکھتا ہوں یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے نبی علیہ السلام کے کسی صحابی کو دیکھ لیا۔ تو اہل حدیث کہلانا شرف ہے اور ایک بڑی ذمہ داری ہے۔ شرف یہ کہ یہ نبی علیہ السلام سے محبت اور آپ کے قرب کی دلیل ہے۔ بقول ایک شاعر کے اہل الحدیث ہم اہل النبی وإن لم یصحبوا نفسہ انفاسہ صاحب، کہ اہل حدیث جو ہیں در حقیقت اہل نبی ہیں، اہل رسول ہیں، اگرچہ انہیں نبی علیہ السلام کی ذات کی صحبت کا شرف حاصل نہیں ہوا، لیکن نبی علیہ السلام کی مبارک سانسوں کے دن رات کے ساتھی ہیں۔ آپ کی احادیث آپ کی سانسوں کے ساتھ باہر آتی، ان کو لینے والے، ان پر چلنے والے، عمل کرنے والے اہل حدیث۔ یہ تو ایک شرف کی بات اور ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اہل حدیث بن کر دکھائیں، ہر لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، فضاقتہ کے لحاظ سے، لباس کے لحاظ سے، اس سے بڑھ کر عقیدے کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس سال 69 طالبات بیٹیاں فارغ ہو رہے ہیں، بہت بڑی تعداد ہے، سن کر بڑی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اور میں ان بیٹیوں کو نصیحت کروں گا کہ فراغت کے بعد بھی علم نافع سے ناطہ نہیں توڑنا۔ ہمارے اسلاف میں خواتین علم ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نبی علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کا کمرہ، ان کا حجرہ درس گاہ بن گیا۔ مدینہ سے عورتیں آتی، وہ آ کر علم لیتی ان سے، اور پھر صحابہ آتے اور وہ بھی پردے میں آپ سے حدیثیں سنتے، علم لیتے۔ اس طرح 2000 سے زائد احادیث کی راوی ہیں، بہت بڑی محدثہ اور فقیہ ہے، بڑے بڑے نام ہے خواتین۔ حفصہ بنت سیرین کہ امام محمد بن سیرین کی بہن ہے۔ محمد بن سیرین چوٹی کے تابعی، بہت بڑے محدث، صحیح بخاری کے راوی اور بہت بڑے فقیہ ہیں۔ ایک محدث آدم بن نبی ایاس امام بخاری کا شیخ ہے، اس کا قول ہے کہ محمد بن سیرین کی بہن سمیہ بنت سیرین، سمیہ بنت سیرین افقہ من اخیہ، افقہ من اخیہ، اپنے بھائی سے زیادہ بڑی فقیہ تھی۔ دیکھیں علم سے رغبت اور کتنا شوق۔ سعید بن مسیب علماء تابعین میں سے، ان کا ایک شاگرد ہمیشہ ان کی مجلس میں بیٹھتا، سماع کرتا، ان سے علم لیتا۔ تو ایک دن کچھ تاخیر ہو گئی، پتہ چلا اس کی بیوی فوت ہو گئی۔ تو سعید بن مسیب نے اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دی۔ جب نکاح ہو گیا تو اس شاگرد نے آنا چھوڑ دیا۔ پریشانی ابھی آ کیوں نہیں رہی؟ کچھ عرصے بعد کہیں ملاقات ہوئی تو پوچھا آپ نے یہ آنا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا کہ آپ کا سارا علم آپ کی بیٹی کے پاس ہے، مجھے گھر سے مل جاتا ہے، میں گھر سے وہ لے لیتا ہوں۔ یہ ہمارے اسلاف اور خواتین۔ مریم بنت عبد القادر، یہ 7ویں صدی ہجری کی ایک عالمہ ہیں، زاہدہ ہیں۔ انہوں نے کتاب اپنے ہاتھ سے لکھی، السحار الجوہری، ضخیم کتاب ہے، کئی جلدوں میں، لکھی اپنے ہاتھ سے تاکہ نسخہ میرے لیے تیار ہو جائے۔ اس دور میں پریس تو نہیں ہوتے تھے، کتاب چھپ کے آ گئی اور ہم نے خرید لی اور پڑھ لی، ہاتھوں سے لکھنے پڑتے تھے نسخے۔ پوری السحار الجوہری اپنے ہاتھ سے نقل کی اور آخر میں معذرت لکھی۔ معذرت یہ تھی اگر میری تحریر میں کہیں سہو رہ گیا ہو، کوئی سخت رہ گیا ہو، کوئی غلطی رہ گئی ہو تو مجھے معاف کر دیا جائے، کیونکہ جب میں یہ کتاب لکھ رہی تھی دائیں ہاتھ سے لکھ رہی تھی اور بائیں ہاتھ سے بچے کا پنگھوڑا ہلاتی تھی۔
بچے کا جو ایک پالنا یا جھولا ہوتا ہے اس کو ہلاتی تھی اور دائیں ہاتھ سے میں لکھتی تھی. ہو سکتا کہیں سہو یا خطا ہو گئی ہو. یہ علم سے محبت. تو اپنی ان بیٹیوں سے بھی میں نصیحت کروں گا کہ علم سے محبت کریں اور اپنی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کے کمرے کو مختص کر لیں اہل علاقہ کی بچیوں کے لیے. وہ آپ کے پاس آئیں، علم حاصل کریں، آپ کا علم بھی تازہ ہوگا اور چراغ سے چراغ جلتے جائیں. میری بیٹیوں، عورت کا یہ مقام نہیں ہے کہ وہ مردوں کی طرح داعی بن جائے. یہ مردوں کا کام ہے، علاقے علاقے جانا، درس دینا، یہ عورتوں کا کام نہیں ہے. یہ زیادہ نافع عمل ہے کہ آپ کے گھر کا ایک حجرہ جو ہے وہ تعلیم و تعلم کے لیے مختص ہو جائے اور علاقے کی بچیاں علمی طور پر سیراب ہوں. تو انشاءاللہ ایک چراغ سے 100 چراغ جلیں گے اور 100 سے 1000 چلیں گے اور یہ پوری دنیا بقعہ نور بن جائے گی. عورت کا یہ کام نہیں ہے وہ میڈیا پر آئے اور درس دے اور لیکچر دے یا بستی بستی گھوم رہی ہے دعوت کے لیے. یہ مردوں کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ منہج سلف کا فہم ہم کو عطا فرمائے. اب چونکہ وقت کافی ہو چکا اور طبیعت بھی اجازت نہیں دے رہی کہ میں لمبی بات کر سکوں، بس ایک تبرکاً جو آخری جو باب ہم نے پڑھا ہے صحیح بخاری کا، جس پر صحیح بخاری کی تکمیل ہو رہی ہے. امام بخاری نے یہ باب کیوں قائم کیا؟ اس کے موٹے موٹے 3 مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ باب ہے وزن اعمال کا. اللہ تعالیٰ کا فرمان وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا ترازو قائم کریں گے. موازین جمع ہے اور اس کا واحد ہے میزان. میزان کی تعریف یہ ہے الجسم المحسوس لہو کفتان و لسان. میزان ایک جسم محسوس کا نام، کوئی مانوی چیز نہیں ہے. جیسے دنیا میں آپ کا ترازو ہے ویسے قیامت کے دن بھی ترازو ہوگا. اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، شکل ہم نہیں جانتے، مگر احادیث سے ہی بات واضح ہوتی ہے کہ اس کے 2 پلڑے ہوں گے. 2 پلڑے، ایک نیکیوں کا ایک گناہوں کا. اور اتنے بڑے وہ پلڑے ہوں گے کہ ایک پلڑے میں 7 آسمان 7 زمینیں سما سکتی. کتنا بڑا میزان. اور لسان اس کی ہوگی، لسان المیزان، وہ کانٹا جو وزن کو سیدھا کرتا ہے. ایسا دقیق وہ کانٹا ہوگا کہ بالکل عدل کے ساتھ اعمال کو تولے گا اور ایک ذرے کے فرق کو بھی ظاہر کرے گا. ایک ذرہ اس طرف زیادہ ہے یا ایک ذرہ اس طرف زیادہ ہے، اور فیصلہ واضح ہے. جس کی نیکیاں بڑھ گئی گناہوں سے وہ جنتی ہے، چاہے ایک ذرے کی مقدار میں بڑھے، اور جس کے گناہ بڑھ جائے نیکیوں سے وہ جہنمی ہے، خواہ اس کے گناہ ایک ذرے کی مقدار میں بڑھے. تو یہ ہے یعنی اس میزان میں وزن کا نتیجہ. ایک نتیجہ اور بھی آ سکتا ہے اور وہ برابری کا ہے. جب تولا گیا نیکیاں اور گناہ برابر ہے. یہ نہ جنتی نہ جہنمی. اصحاب الاعراف ہیں، انہیں اعراف مقام پر رکھا جائے گا کچھ عرصہ، پھر خالق کائنات کی رحمت ان کو حاصل ہوگی اور بالآخر انہیں بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا. یہ ہمارا عقیدہ اہل السنہ اہل الحدیث کا، یہ میزان کے بارے میں. امام بخاری نے یہ باب قائم کیا. ایک فرقہ گمراہ معتزلہ. معتزلہ کا معنی عقل پرست لوگ. عقل پرست لوگ جو حدیث یا قرآن کی نص عقل میں نہ آئے اس کا انکار کر دیتے. اس طرح نے میزان کا بھی انکار کیا کہ میزان عقل میں نہیں آ رہی. اپنی ان کی ایک تقسیم ہے ساری اشیاء کی. دنیا میں جو بھی چیز ہے یا وہ جوہر ہے یا عرض یا جسم. جوہر کی تعریف یہ کی جو قائم بے ذات ہی ہو، اور عرض کی تعریف یہ کی جو قائم بے ذات ہی نہ ہو، اور جسم کی تعریف یہ کرتے ہیں جو عرض کو اٹھا لے، عرض کو سہارا دے دے. تو عرض تو قائم بے ذات ہی نہیں ہوتا، اس کو کیسے تولیں؟ اس کی مثال سمجھ جیسے گڑ ہے، گڑ کی ڈلی ہے. یہ گڑ ایک جسم ہے، اس کے اندر مٹھاس جو پائی جاتی وہ عرض ہے.
گڑ کو تو تول سکتے ہیں، مٹھاس کو کیسے تولے؟ چینی کے دانے تول سکتے ہیں، مگر چینی کی مٹھاس کیسے تولے؟ اس کپڑے کو تول سکتے ہیں، مگر جو کپڑے کا رنگ وہ کیسے تولے؟ تو اعراض کا وزن ممکن نہیں ہے، نمازیں تولنا، روزے تولنا، حج تولنا، عمرہ تولنا، زکوٰۃ و صدقات تولنا کیسے ممکن؟ لہذا میزان کا انکار کر دیا، اور جو شرعی اعتبار سے جہاں بھی میزان استعمال ہوا اس کا معنی عدل سے کیا، عدل۔ بار کے کوئی لمبی بحث نہیں کرتی، امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب اللہ کی آیت پیش کر کے اور آگے نبی علیہ السلام کی حدیث پیش کر کے ان پر حجت قائم کر دی، جس کا جواب کوئی نہیں، سوائے تعویلوں کے جواب کوئی نہیں۔ تو ایک تو یہ باب قائم کیا گمراہ فرقے معتزلہ کے رد میں، دوسرا یہ باب قائم کیا ایک گمراہ اور فرقہ ہے جبریہ، جو انسان کو تقدیر کے آگے مجبور محض سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ایک انسان نمازی ہے تو اس کا کوئی کمال نہیں، تقدیر میں لکھا ہوا مجبور ہے۔ ایک انسان اگر شرابی ہے تو اس کا کوئی گناہ نہیں، وہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے درخت کے پتے ہوا چلنے سے ہلتے ہیں تو ان کا اختیار نہیں بلکہ اضطراری یہ حرکت ہے، ہوا چلتی ہے پتے ہلتے ہیں۔ راشے کا مریض ہے، اس کے ہاتھ کانپتے ہیں، وہ اختیاری نہیں اضطراری ہے۔ تو وہ سارے انسانوں کو، ان کے اعمال کو تقدیر کے آگے ایک مجبوری قرار دیتے ہیں۔ امام بخاری نے ان کا بھی رد کیا کہ اگر مجبوری ہے، نیکی بھی اور گناہ بھی، تو پھر وزن اعمال کا مقصد کیا ہے؟ وزن اعمال حساب و کتاب کے لیے، جس کا پلڑا نیکی کا بھاری ہو گیا وہ جنتی، جس کا گناہ کا بھاری ہو وہ جہنمی۔ تو پھر یہ سزا اور جزا کیوں ہے؟ اگر ایک انسان مجبور محض ہے تو اس کو جزا کیوں دی جا رہی ہے، سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ رد بالکل واضح ہے، یہ دو مقاصد ہوئے۔ اور صحیح بخاری ردود کی کتاب بھی ہر دوسرا تیسرا باب کسی نہ کسی گمراہ فرقے کی تردید ہے، اور خاص طور پہ کتاب التوحید جو طالبات نے پڑھا، اس میں کئی گمراہ فرقے جیسے جہمیہ، معتزلہ، مشبہہ اور کچھ آگے آنے والے ماتریدیہ، اشاعرہ، ان سب کی تردید، روافض کی اور قدریہ کی، جبریہ کی۔ کتاب التوحید ایک جامع امام بخاری کی کتاب ہے، صحیح بخاری کا آخری چیپٹر ہے، اور یہ محدثین کی شان ہے۔ وہ جو بھی فتنہ اٹھتا اس کی سرکوبی کے لیے تیار ہوتے تاکہ دین کو بالکل خالص رکھا جائے، کسی ملاوٹ کے بغیر اور کسی گمراہ فرقے کی دسیسہ کاری کے بغیر، تاکہ حق بالکل صاف رہے۔ صحیح بخاری پڑھنے والے جانتے ہیں کس طرح امام بخاری نے حق کو آشکارا کیا۔ سارے جو گمراہ فرقے، گمراہ تحریکیں، الہاد، سب کی تفنید کر کے جو مذہب سلف ہے، جو کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، اسے پیش کیا ہمارے ساتھ۔ تبھی تو امام بخاری کا قول ہے میں نے اس کتاب کو اللہ اور بندوں کے درمیان بطور حجت کے پیش کر دی، حجت تمام ہو چکی، کوئی عذر باقی نہیں ہماری اس کتاب کی موجودگی۔ اور تیسرا جو مقصد امام بخاری رحمہ اللہ کا، مجھ سے قبل جو شاہ صاحب بیان کر رہے تھے کہ یہ نصب میزان کیوں ہے، لیوم القیامہ، یہ لام تعلیلیہ ہے اور مضاف محذوف ہے، اے لحساب یوم القیامہ، اللہ میزان کو گاڑے گا ساری مخلوقات کے درمیان قیامت کا حساب لینے کے لیے، قیامت کا حساب۔ دیکھیں اعمال میں فرائض بھی ہیں، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور توحید کی گواہی، یہ فرائض ہیں، ان کا امتحان ہوگا، ان کے بارے میں بات پرس ہوگی۔ آپ کے نوافل اور سنن آپ کے اجر کے اضافے کا باعث ہے، فرائض کا امتحان ہوگا۔ اور فرائض میں دو شرطیں جو نبی علیہ السلام کے حدیث سے ماخوذ ہے، علماء نے پورے دین کو دو برہانوں کا مرقع قرار دی، ایک برہان ظاہری، ایک برہان باطنی۔ برہان باطنی کیا ہے؟
انما الاعمال بالنیات، کہ بے شک سارے اعمال کی صحت اور قبولیت انسان کی نیت پر، اخلاص پر۔ اخلاص اس دین کی برہان باطنی اور برہان ظاہری کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث رسول اللہ علیہ وسلم کی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس شخص نے کوئی ایسا عمل کیا جس میں ہمارا ٹھپا نہ ہو وہ مردود ہے، وہ عمل قابل قبول نہیں، مردود ہے۔ یہ ظاہری برہان ہے۔ جو بندہ ان دو برہانوں کو سمجھ لے، باطنی برہان اور ظاہری برہان، اس نے عمل کے اعتبار سے پورے دین کو سمجھ لیا اور اختیار کر لیا۔ اب قیامت کے دن کیا حساب ہوگا ان ارکان اور فرائض کا، اور ان فرائض میں یہ دو شرطیں عائد کی ان کا۔ پہلا مرحلہ ان اعمال کی گنتی کا، ہم نے 5 نمازیں فرض کی تھی، دیکھو پوری ہیں یا نہیں۔ 30 روزے فرض کیے تھے 29، دیکھو پورے ہیں یا نہیں۔ اتنا اس کا مال تھا، 2.5% اس میں زکوٰۃ بنتی ہے، چیک کرو اس نے پوری زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی۔ یہ گنتی کا حساب، یہ پہلا مرحلہ۔ چیک ہو گیا پورے ہیں یا پورے نہیں ہیں۔ اگر پورے نہیں تو بندہ ناکام ہے بندہ۔ باقی اس کی توحید کا معاملہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں نجات پا جائے، لیکن یہ فرائض کا معاملہ، اللہ کی جو حقوق اور فرائض کا معاملہ۔ اور دوسری بات یہ، دوسرا حساب یہ کہ ان اعمال کے لیے 2 شرطیں تھیں، باطنی اور ظاہری برہان، اخلاص نیت اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی اقتداء۔ یہ حساب میزان میں ہوگا، ونزل الموازین القسط۔ یہ چیک اللہ تعالیٰ کرے گا، اس عمل کو میزان میں ڈالے، اللہ سب جانتا ہے، مگر میزان میں ڈال کر یہ 2 شرطیں موجود ہیں یا نہیں، بندے پر اللہ کی عدل کی حجت قائم کرنا۔ اللہ جانتا ہے سب، اس نے عمل کیسے کیا، نماز کس نیت سے پڑھی، روزے کس نیت سے رکھے، مگر اللہ تعالیٰ تولنے کا حکم دے گا تاکہ بندے پر اللہ کے عدل کی پوری حجت قائم ہو کہ ہم کوئی ظلم نہیں کر رہے، نتیجہ آپ کے سامنے۔ اور میزان جو ہے اس میں صلاحیت ہے کہ سارے اعمال کو تولے گا ان 2 شرائط کے ساتھ۔ اخلاص ہوگا، سنت کی مطابقت ہوگی تو میزان میں وزن قائم ہوگا، بڑھے گا۔ اخلاص نہیں ہے، یہ اخلاص تو ہے، سنت کی مطابقت نہیں ہے، یہ سنت کی مطابقت ہے مگر اخلاص نہیں ہے، تو یہ میزان اس عمل کو رد کر دے۔ یاد رکھو تمہارا ہر وہ عمل جو ریاکاری کے ساتھ ہو، دکھاوے کی نیت سے ہو، نمود و نمائش کی طلب ہو، دنیا کی شہرت کے بھوکے ہو، اخلاص نہ ہو، وہ سارے برباد ہیں۔ میزان میں، اس ترازو میں اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اور اگر اخلاص تو موجود ہے، طلب سچی ہے، مگر عمل اللہ کے حبیب کی سنت کے خلاف ہے، تب بھی وہ میزان اس عمل کو نہیں تولے گا، کوئی وزن نہیں۔ تو میزان کا ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے کی جو تیاری ہے وہ ان 2 تقاضوں کے ساتھ۔ پہلا تقاضا یہ، جو نیکی سامنے آئے اسے کر گزرو، جو نیکی چھوٹی ہو بڑی ہو، کسی نیکی کو معمولی مت سمجھو، کم نہ سمجھو، کر گزرو، کیونکہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے میزان میں جو وزن ہوگا تو ایک رائی کے دانے کا فرق بھی نمایاں ہوگا۔ تو یہ سوچ کر وہ نیکی کر لو کہ ہو سکتا ہے یہ نیکی کل میزان میں میرے کام آ جائے اور میرا وزن بڑھ جائے اور میں کامیاب ہو جاؤں۔ ہر عمل کرو، ہر نیکی کرو، یہ مرحلہ میزان کا تقاضا ہے، چھوٹی نیکی ہو بڑی نیکی ہو، کیونکہ یہ وزن جو ہے ایک ذرے کی مقدار کو بھی ظاہر کرے، اتنا دقیق یہ وزن۔ ہر نیکی کرو، کسی نیکی کو کھونے کی کوشش نہ کرو، جو نیکی سامنے ہے اس کو اللہ کی توفیق سمجھو، اس کو کر گزرو اللہ کی رضا کے لیے اور سنت کے مطابق۔ یہ ایک تقاضا۔ دوسرا تقاضا وہی کہ یہ 2 شرطیں جو ہیں اپنے اندر پیدا کرو، اخلاص کی حفاظت اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور آپ کے طریقے کی پیروی اور مطابقت، تب وہ عمل قابل قبول ہو۔ اگر یہ 2 شرطیں مفقود ہیں، صحیح بخاری کے الفاظ رب سمین لا یظن عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن بڑے بڑے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے، بڑے بڑے اونچے لمبے ترنگے، نیکیاں ان کے ساتھ ہوں گی، اللہ حکم دے گا تولو، اس کو بھی تولو، اس شخص کو بھی تولو، اس کے اعمال کو بھی تولو، دیکھتے کیا نتیجہ نکلتا۔
تولا جائے گا تو اس کا وزن، اس کے اعمال کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، سب ختم، نیکیاں بیکار، خود بھی بیکار، نیکیاں بھی مردود اور خود بھی مردود۔ یہ اخلاص کا فقدان ہے یا پیغمبر علیہ السلام کی اتباع کا فقدان؟ اخلاص پیدا کرو، اتباع پیدا کرو، اور بحمد اللہ یہ دعوت اس زمین کے اس رقعہ پر صرف آخر حدیث آپ کو دے گا، صرف ہر عمل حدیث کے مطابق، ہر عمل دلیل کے ساتھ، کسی کی تقلید میں نہ ہو، کسی کی پیروی نہ ہو، باپ دادا کی پیروی یا اپنے پیر و مرشد کی پیروی، قوم برادری کی پیروی، اس عمل کی کوئی حقیقت نہیں، صرف وہ عمل قابل قبول ہے اور وزن کے قابل ہے جو پیغمبر علیہ السلام کے طریقے اور آپ کی سنت کے مطابق۔ مثلا ایک صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، وہ دبلے پتلے لاغر انسان تھے اور پتلی پتلی ٹانگیں ان کی، پتلی پتلی۔ ایک دن صحابہ ان ٹانگوں کو دیکھ کر ہنس پڑے، نبی علیہ السلام بھانپ گئے کہ میرے عبداللہ کوئی مذاق کر، تو آپ نے کیا فرمایا؟ لہما اثقل فی المیزان من احد، میرے عبداللہ کی دو ٹانگیں قیامت کے دن، صرف یہ دو ٹانگیں اللہ کے میزان میں ڈال دی جائیں گی، تولا جائے گا تو ان کا وزن اور پہاڑ سے زیادہ ہوگا۔ اور عبداللہ کون صحابی؟ سنت رسول میں ڈوبے ہوئے، امور عبادت میں تو اتباع سب کرتے تھے، مگر جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ امور عادت میں بھی آپ کی پیروی کرتے، دیکھتے اللہ کے پیغمبر کیسے مسکراتے ہیں ویسے مسکراتے، اللہ کے پیغمبر کیسے اٹھتے ہیں ویسے اٹھتے، کیسے چلتے ہیں ویسے چلتے، یعنی ہر چیز میں ان کی کوشش ہوتی نبی علیہ السلام کی پیروی۔ اب یہ پیروی سے وزن کہاں سے کہاں پہنچ گیا؟ دو پتلی ٹانگیں اور پہاڑ سے بھاری، اور پہاڑ ہم نے دیکھا ہے مدینہ منورہ تقریباً 7 کلومیٹر کے طول و عرض میں۔ ایک بار ہم نے اس کو ناپنے کے لیے گاڑی چلانا شروع کی، جہاں سے نکلے وہاں پہنچے دوبارہ آدھا گھنٹہ لگا، اور اونچا پہاڑ، دو پتلی ٹانگیں اور پہاڑ سے بھاری۔ یہ سنت اور اخلاص کا نتیجہ، تو یہ مرحلہ میزان کا پیغام ہے۔ ہر عمل میں اخلاص پیدا کرو، ریاکاری سے بچو، دکھاوا ایک لعنت ہے، بلکہ اس کو شرک کہا گیا۔ من تصدق یرائی فقط اشرک، من صام یرائی فقط اشرک، من صلی یرائی فقط اشرک۔ دکھاوے کا صدقہ بھی شرک ہے، دکھاوے کی نماز بھی شرک ہے، اور دکھاوے کا روزہ بھی شرک ہے۔ تو اخلاص کامل اور ساتھ ساتھ ہر عمل میں اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت میں گویا ڈوب جاؤ، ہر عمل آپ کی پیروی میں ہو، آپ کی حدیث کے مطابق ہو اور آپ کی سنت کے مطابق۔ بڑے اس کے درجات ہیں، اللہ ایسے اعمال کا بڑا قدردان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں بنیادی شرطوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو باقی جو مباحث وہ حذف کرتے ہیں، جو آخری حدیث ہے اس میں بھی امام بخاری نے میزان کا مسئلہ پیش کیا۔ ابو ہریرہ اس کے راوی رضی اللہ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان للرحمن، یہ پہلا جملہ، دو کلام، دو جملے رحمان کو پیارے ہیں، رحمان ان سے محبت کرتا ہے، چونکہ یہ باب جو ہے کتاب التوحید کا ہے، اور کتاب التوحید کی سارے مباحث جو ہیں وہ توحید اسماء و صفات پر، توحید ربوبیت نہیں، توحید الوہیت نہیں، بلکہ یہ ساری توحید جو ہے وہ توحید اسماء و صفات، کیونکہ اس دور میں جو ملاحدہ تھے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں نقائص پیدا کرنے کی کوشش، اور مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کی معرفت کو نکالنے کی کوشش کی، یعنی اللہ کو ایک ذات کے طور پر پیش کیا، صفات کے بغیر۔ جہمیہ کا عقیدہ بس وہ ذات پر حق ہے، صفت کوئی نہیں۔ معتزلہ وہ ذات پر حق ہے، صفات بھی ہیں مگر صفات کا معنی معلوم نہیں۔ بڑا الہاد ہے، بہت بڑا الہاد ہے، اور پیچھے یہودی سازش ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جہمیہ کی سند پیش کی، جہم بن صفوان جعد بن درہم کا شاگرد ہے، اور جعد بن درہم اپنا اس کا ایک شیخ واسطہ اس کا، اور وہ شاگرد ہے اس مردود انسان کا جس نے پیارے پیغمبر پر جادو کیا تھا۔ کیا نام اس کا؟
جی لبید ابن عاصم، لبید ابن عاصم اس کا شاگرد، مانا پیچھے یہودی سازش ہے کہ مسلمانوں کے دلوں سے اللہ کی معرفت نکالے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ذات کے طور پر پیش کیا جس کی کوئی صفات نہیں، نہ سمع نہ بصر، نہ وہ رحمان نہ رحیم، ہر صفت کا انکار، تاکہ جب اللہ کی صفات کی معرفت ختم ہو جائے تو ذات خود بخود ختم ہو جاتی۔ وہ حماد ابن زید کا قول ہے کہ جہمیہ کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص آپ سے کہے کہ میرے گھر کے صحن میں کھجور کا درخت ہے۔ کیا ہے؟ کھجور کا درخت۔ اس سے پوچھا جائے کہ اس کے پھل کیسے ہیں، وہ کہ پھل تو اس میں نہیں۔ پتے کیسے ہیں، کہ پتے بھی نہیں اس کے۔ تنا کیسا ہے، تنا بھی اس کا نہیں۔ جڑیں کیسی ہیں، جڑیں بھی نہیں۔ کیا تیرے گھر میں ماں کی سری، کیا تیرے گھر میں؟ یعنی صفات کے انکار سے ذات کا انکار ہو جائے۔ مسلمانوں کے عقیدے کمزور کرنا مقصود ہے۔ بس اللہ ایک ذات ہے، نہ وہ رحمان ہے، نہ وہ رحیم ہے، نہ وہ سمیع ہے، نہ بصیر ہے، نہ حی ہے، نہ قیوم۔ جہمیہ نے ان اسماء کے الفاظ کا انکار کیا اور معتزلہ نے الفاظ کو تو مانا مگر معنی سے خالی قرار دی۔ بعد میں اشاعرہ ماتریدیہ ہے، ان کا موقف کیا تھا؟ الفاظ حق ہے، معنی معلوم ہے، مگر وہ معنی تعویل کے ساتھ، ظاہری معنی نہیں، تعویل کے ساتھ، اور تعویل کی آڑ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر دیا۔ اور بالکل صافی عقیدہ، بالکل خالص عقیدہ اللہ تعالیٰ نے چن کر جس جماعت کو عطا کیا وہ جماعت اہل حدیث ہے۔ ہمارا عقیدہ صحابہ جیسا، ہمارا عقیدہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے قبل جو صحابہ کا عقیدہ تھا وہ عقیدہ۔ بعد میں بڑے دسائل شامل ہوئے، بڑے وسائل شامل ہوئے، اور غیر جو دینی جو ہیں وہ افکار داخل ہو گئے اور پھر عقائد مشبوہ ہو گئے۔ لیکن ہمارا عقیدہ الحمدللہ نبی علیہ السلام نے پیش کیا، صحابہ نے سمجھا، صحابہ سے ائمہ ملت تک، تابعین تک، اتباع تابعین تک، اور ان سے ہوتے ہوتے ہم تک پہنچے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التوحید صحیح بخاری کی لکھی اور ایک کمال کر دیا، بڑا اس میں علم ہے، بڑا علم ہے، اسماء و صفات کی توحید کا بڑا علم ہے۔ اب یہ جو جملے ہیں تھیں کلمتان حبیبتان، امام بخاری رحمہ اللہ یہاں بھی اللہ کی 3 صفات پیش کی۔ کلمتان کا معنی اللہ کلام فرماتے، اللہ کلام فرماتے، یہ 2 کلمے اللہ کا کلام نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کلام فرماتے، اور اللہ کا کلام کرنا اس کی صفت فعلی ہے، صفت لازمہ نہیں ہے جو قائم بذات ہے۔ سمیع ہونا، بصیر ہونا، علیم ہونا، یہ صفات اللہ کے ساتھ قائم ہے، صفات لازمہ۔ اور صفات فعلیہ وہ ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ ان سے متصف ہے مگر لازم نہیں ہے، اللہ کی مشیت پر ہے، جب چاہے وہ کام کر لے، جب چاہے نہ کرے۔ اب کلام کرنا اللہ کی صفت ہے، ہمیشہ کلام تو نہیں کرتا، جب چاہتا ہے کلام فرماتا ہے، جب چاہتا ہے نہیں فرماتا۔ صفات فعلیہ میں سے ہم اس کی پوری طرح پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کا کلام پر حق ہے، کیسے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ کیا اس کا کلام کرنا ہمارے جیسا نہیں؟ کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اس طرح انکار کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ اشاعرہ ماتریدیہ اس کلام کو کلام لفظی قرار دیتے اور کہتے ہیں کلام لفظی جو ہے اس میں احتیاج ہے، ایک بندہ بولنے کے لیے محتاج ہے، کچھ حروف ہونٹوں سے نکلتے ہیں، کچھ زبان کے کونے سے، کچھ حلق سے، اور کچھ دانتوں کے ملاب سے یہ حروف کی مختلف تھا۔ تو کوئی اللہ تعالیٰ بھی اگر اس کی صفت کلام کو مان لیں تو اللہ ان کا محتاج ہے؟ کوئی کتنا بڑا کفر ہے، کتنی بڑی گمراہی۔ امام بخاری رحمہ اللہ اسی کتاب التوحید میں انہوں نے ایک باب قائم کیا، قل هو القادر، قل هو القادر۔ امام بخاری کی انتہائی فطانت اور ذہانت اور فقاہت کا ثبوت۔ آیت کریمہ کون سی چنی؟ اللہ کی قدرت کو ظاہر کرنے کے لیے قل هو القادر۔ طالبات جانتی ہیں، علماء جانتے ہیں، هو القادر یہ جملہ خبری ہے، ہوا مبتدا، القادر خبر، خبر نکرہ ہوتی ہے،
مگر یہ معرفہ ہے۔ جب خبر معرفہ ہو تو کلام میں ایک نیا نقطہ پیدا ہوتا ہے اور وہ حصر آ جاتا ہے۔ اب اس کا معنی اللہ ہی قادر ہے، قل هو القادر کہہ دو اللہ ہی قادر ہے بس۔ اس کے تحت جو حدیث لائے وہ دعائے استخارہ، دعائے استخارہ بالکل اس آیت کا پورا ترجمہ، انک تقدر ولا اقدر، تو قادر ہے میں قادر نہیں۔ اصل چیز یہ کہ اللہ کی قدرت پر ایمان لے آؤ، اللہ نے جو فرما دیا حق ہے، کسی اشکال کی اور کسی مشبوہ نظریے کی ضرورت نہیں۔ اس کی قدرت جو وہ کلام فرماتا ہے وہ قادر ہے۔ کیا وہ کلام کرنے کے لیے دانتوں کا، ہونٹوں کا، حلق کا محتاج ہے؟ نہیں، ہر شے پر قادر ہے۔ کیا اس کا کلام کرنا مخلوق جیسا ہے؟ نہیں، لیس کمثلہ شیء۔ ہر صفت اس کی کیسی ہے جیسے اس کی شایان شان۔ یہ قاعدہ غلط ہے۔ آسمانوں نے کلام نہیں کیا، قرآن میں موجود، زمینوں نے کلام نہیں کیا، پہاڑوں نے کلام نہیں کیا، ان کی کون سی زبان ہے، کون سے ہونٹ؟ نبی علیہ السلام کی حدیث صحیح بخاری میں کہ انی عارف حجر بمکہ کان یسلم علیہ قبل البعث، مکہ میں ایک پتھر میں جانتا ہوں، بتاؤں گا نہیں کون سا، میں جانتا ہوں پتھر کون سا ہے، میں جب بھی اس کے پاس سے گزرا پتھر سے آواز آتی السلام علیکم یا محمد، نبی بننے سے پہلے۔ پھر پتھر کے کون سے ہونٹ، کون سی زبان؟ صحابہ کہتے ہیں بعض اوقات نبی علیہ السلام کے ساتھ ہم کھانا کھا رہے ہوتے، لقمہ آپ کے ہاتھ میں ہوتا، لقمے سے سبحان اللہ کی آواز آتی۔ کون سا لقمے کی زبان، کون سے ہونٹ؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اصلاحیت ڈال دی، جب چاہے ڈال دے، جس چاہے دے دے۔ تو اس کی اپنی جو کلام کی صفت ہے وہ کیسی ہوگی، اس پر ایمان لانا ضروری۔ تو یہ تین صفات، ایک کلمتان میں اللہ کے کلام کی صفت، برحق ہے ہمارے اس پر ایمان۔ کلام کیسے کرتا ہے؟ جیسا اس کے لائق ہے، ہماری طرح نہیں، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، ذات تشبیہ سے پاک۔ حبیبتان، من اللہ محبت کرتا ہے، یہ دو کلمے ہیں، اللہ کو محبوب ہے، مانا اللہ تعالیٰ صفت محبت سے متصف ہے، محبت کرتا ہے۔ ہمارا ایمان محبت کیسے کرتا ہے؟ جیسے اس کے لائق ہے۔ محبت کا معنی ہم جانتے ہیں۔ اب جہمیہ سرے سے اس لفظ کے منکر، معتزلہ لفظ کو مانتے ہیں مگر اس میں جو محبت کا معنی ہے اسے قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں محب بلا محبہ، محبت کرتا ہے بلا محبہ، عجیب ہے۔ رحمان بدون رحمہ، عزیز بدون عزت، متکلم بدون کلام، یہ کیسی تعبیر ہے معتزلہ کی؟ اور اشاعرہ ماتریدیہ تعبیر، یعنی محبت کا معنی ارادہ انعام۔ جب معنی آپ صحیح نہیں کریں گے تو صفت کا انکار ہوگا، صفت کا انکار کرو گے تو کیا تم اللہ کی محبت کے مستحق ہو سکتے؟ جب محبت کو مانتے ہی نہیں تو اللہ کی محبت کے مستحق ہو سکتے؟ کئی گمراہ فرقے قیامت کے دن اللہ کے چہرے کے دیدار کو نہیں مانتے، تو ان کو اللہ کے چہرے کا دیدار ملے گا قیامت کے دن؟ جب تم منکر ہو کیسے ملے گا؟ یہ شرف حاصل حدیث کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نام، ساری صفات، سارے افعال کو بغیر تشبیہ کے، بغیر تعطیل کے اور بغیر تعویل کے مانتے۔ ہمارا صفت محبت پر ایمان۔ اور آگے حبیبتان الی الرحمن، رحمان اس کا نام، اس نام کی شان، اس نام کی عظمت خوب اجاگر کیا کرو، خوب اجاگر۔ یہ سیبویہ امام النحو، نحو کا بہت بڑا امام، جب اس کا انتقال ہوا کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے کیا سلوک کیا آپ کے ساتھ؟ کہا کہ اللہ نے میرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ کیوں؟ میں نے ایک جملہ لکھا تھا اللہ تعالیٰ کی تعریف کے بارے میں کہ اللہ عالم الاعلام، لفظ اللہ جو ہے لفظ الجلالہ، یہ سارے ناموں کا سب سے بڑا عالم ہے، سب سے بڑا سردار ہے۔ سارے نام دنیا میں جتنے بھی نام ہیں یہ عالم الاعلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میرے جملے کی برکت سے میرے گناہ معاف کر دیے۔ تو اللہ کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا جلال، ان سارے تقاضوں کو سمجھو تو وہ رحمان ہے۔ اب رحمان، جہمیہ رحمان نہیں مانتے، معتزلہ لفظ رحمان کو مانتے ہیں مگر ان کا عقیدہ یہ ہے کہ رحمان بدون رحمت،
اشاعرہ ماتریدیہ لفظ رحمان کو مانتے ہیں، مانا اپنی مرضی کا، مانا اپنی مرضی۔ یعنی یہ لوگ چاہتے ہیں کہ جو الہ قرآن نے پیش کیا اور حدیث نے پیش کیا اس کو نہ مانو، اس الہ کو مانو جو ہم پیش کریں گے۔ ساری صفات میں تعویل ہے، 7-8 صفات کے علاوہ سارے ناموں میں، ساری صفات میں اور سارے افعال میں تعویل ہے۔ یعنی الہ ہماری مرضی کا مانو۔ تبھی تو امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو متأولین ہیں ان کی تعویل جو ہے وہ جہمیہ کی تعطیل سے بدتر۔ امام بغوی کا قول ہے کہ متأولین جو ہے اپنی تعویل کی آڑ میں اللہ کی صفات کا انکار کرتے، اللہ کی صفات کا انکار کرتے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کلام بھی فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ محبت بھی کرتا ہے، اللہ رحمان ہے اور رحمان کا معنی رحمت کرنے والا اور مہربانی کرنے والا۔ اب جو اس کو مانتا ہی نہیں وہ رب تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا۔ عذر کیا ہے جناب؟ رحمت میں تغیر ہو سکتا ہے، انفعالی صفت، انفعالی صفت تغیر کو موجب۔ ایک انسان بیٹھا نارمل، بچے کو دیکھا تو اندر شفقت اور پیار کے جذبات آ گئے، تو اندر تبدیلی آئی نا۔ وہ کہتے ہیں اللہ اس تغیر سے پاک ہے، انفعالی صفت۔ بھئی یہ بات تب کہو ظالموں جب یہ کہا جائے کہ اس کی رحمت، اس کا پیار ہمارے پیار جیسے۔ یہ تو ہے ہی۔ کبھی کسی نے کہا کہ حبہ کا حبنا، سمعہ کا سمعنا، بصرہ کا بصر، نہیں، حبہ و سمعہ بصرہ کما یلیق بجلالہ سبحانہ تعالیٰ، جیسے اس کے لائق۔ ہم نہیں جانتے، اس نے اپنے نام بتائے ہیں، اپنی صفات بتائی ہیں، اپنے افعال بتائے ہیں، مگر ان میں سے کسی کی کیفیت نہیں بتائی۔ جو بتا دیا اس پر ایمان ہے، جو نہیں بتایا اس پر ایمان ہے، مگر کیفیت کا علم ہمیں نہیں۔ اللہ کس کو؟ یہ ایک نچوڑ ہے اسماء و صفات کی بحث کا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے قول کے مطابق ان کا وہ قول پورے اسماء و صفات کے باب کا عمدہ اور اساس ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کیف الاستواء، اللہ عرش پہ کیسے مستوی؟ استواء تو ثابت ہے لیکن مستوی کیسے، یہ اس کا سوال ہے۔ امام مالک سناٹے میں آ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے، سارا جسم پسینے سے بھر گیا، سر جھکا کے بیٹھ گئے، بولنے کی طاقت ہی نہیں۔ اور جب بحال ہوئے کچھ اوسان، تب انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم والایمان بہ واجب والکیف مجہول والسؤال عنہ بدعۃ۔ استواء اللہ کا عرش پر یہ معلوم ہے کتاب و سنت کے دلائل سے، اور اپنی لغت کے ظاہری معنی سے، معنی بھی معلوم ہے، اس پر ایمان لانا واجب، مگر استواء کیسے ہے، مستوی کیسے ہے، یہ معلوم نہیں، یہ کیفیت، اور کیفیت کا سوال کرنا بدعت ہے، کیفیت کا سوال کرنا ہی بدعت ہے۔ ہمیشہ بدعت کسی کے جواب میں آتی ہے، آپ کوئی سوال کریں وہ جواب دے اور وہ جواب کتاب و سنت سے ثابت نہ ہو، یہ ہم کہیں گے یہ بدعت ہے، مگر یہاں سوال کرنا ہی بدعت ہے کیفیت کا۔ اور امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص کو مجلس سے نکال دیا، شاگرد کو حکم دیا میرے گھر سے نکال دو اس کو، یہاں بیٹھنے کے لائق نہیں، بیٹھنے کے قابل نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کی صفات میں یہ تعویلوں کا طالب، کیفیت معلوم کرنا چاہتا ہے۔ سارے ناموں اور صفات کی خبر اللہ نے ہمیں دی، جو دی، لیکن کیفیت نہیں بتائی، وہ اللہ کی صفات۔ تو یہ دو کلمے رحمان کو محبوب ہے، خفیفتان اللسان، زبان پر ہلکے، زبان پر ہلکے، اور ثقیلتان فی المیزان، اللہ کے میزان میں بڑے بھاری ہیں۔ اللہ کے جب تولا جائے گا بڑا ان کا وزن ہوگا، بڑا وزن ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے جو اخروی میزان ہے، اس میزان میں نیکیوں کے پلڑے کو سب سے زیادہ بھاری کرنے والی چیز جو ہے وہ توحید باری تعالیٰ، اللہ کی توحید۔ یہ میرے لیے شرف کی بات ہے، اللہ نے چن کر ہمیں توحید دی۔ ہمارے شیخ مدین الراشدی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے ہمارا اہل حدیث ہونا، عقیدہ توحید کو اپنانا اس دور میں ہماری کرامت ہے، کرامت ہے۔ پوری دنیا گمراہی میں ڈوبی ہوئی ہے اور اللہ نے چند افراد کو توحید خالص دی اور پیغمبر علیہ السلام کی سنت دی، آپ کی حدیث دی خالص، یہ کرامت ہے۔
وہ حدیث نہیں سنی آپ نے؟ 99 دفاتر والا بندہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچانک کیسا فیصلہ صادر ہوا؟ وَبَدَأَ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُنْ يَحْتَسِبُ، توقع کے خلاف اس کو حساب کے لیے بلایا گیا اور اس کے گناہوں کے 99 دفاتر کھول دیے گئے، بڑے بکھرے سامنے نظر آ رہے، نیکی کوئی بھی نہیں۔ اب فرشتے چونکہ حساب قیامت کا تیزی سے ہوگا، فرشتے کہیں گے تمہارے پاس وزن کی کوئی شے نہیں، وزن اس کا ہوتا ہے نیکیاں بھی اور گناہ بھی، گناہ ہی گناہ، نیکی کوئی بھی نہیں، چلو جہنم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لا تعجلوا علی عبدی، میرے فرشتوں میرے بندے پر جلدی نہ کرو، واپس لاؤ اس کو، ان لہ عندی حسنہ، اس کی ایک نیکی میرے پاس موجود ہے، میں نے وہ سنبھال کے رکھی ہوئی، تمہیں معلوم نہیں، تمہیں دکھائی نہیں دے رہی، مگر عرش معلیٰ میں وہ نیکی موجود ہے۔ اللہ ایک پرچی نکالے گا، یہ اس کی نیکی، آؤ میرے بندے، احضر وزن کر، اپنے وزن کا مشاہدہ کرو۔ وہ سوچتا ہوا ہے این البطاقۃ من السجلات، یہ چھوٹی سی پرچی ان دفتروں کا رجسٹروں کا کیا مقابلہ کرے گی؟ 99 دفاتر گناہوں سے بھرے ہوئے، لیکن جب تولا جائے گا ثقلت البطاقہ وطاشت السجلات، پرچی بھاری پڑ جائے گی اور وہ 99 دفاتر ان کے پرخچے اٹھ جائیں گے۔ دنیا حیران، یہ کیا پرچی میں کیا ہے؟ کھولا جائے گا، کیا لکھا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کی گواہی، واشہد ان محمد رسول اللہ، نبی علیہ السلام کی رسالت کی گواہی۔ اس بندے نے یہ گواہی دی کس عقیدے کے ساتھ، کس اعتراف کے ساتھ، کس اقرار کے ساتھ، کتنے یقین کے ساتھ اور کتنی تصدیق کے ساتھ؟ اللہ کو پسند آ گیا، اللہ نے نیکی سنبھال لی، آج اس کے کام آ گئی۔ اور حدیث کے آخر میں لا یثقل مع اسم اللہ شیء، اللہ کے نام کے سامنے کون سی چیز بھاری ہو سکتی، کون سی چیز بلندی ہو سکتی؟ اللہ کے نام کا حق ادا کرو، اس کی توحید کو سمجھو، اس کی توحید میں ایسا ڈوب جاؤ کہ توحید کو پھیلانا جو انبیاء کا مشن ہے اپنا مشن بنا لو، تو اللہ تعالیٰ اس توحید کے عقیدے کی بنا پر گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ توحید کا عقیدہ اللہ اپنے پیغمبر کی شفاعت نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت جو قیامت کے دن بعد موحدین کے فیصلے ہوں گے کہ قیامت کے دن ایک موحد کو لایا جائے گا، وہ گناہ گار بھی ہوگا، صاحب توحید بھی ہے اور گناہ گار بھی ہے۔ اب دو چیزیں متضاد جمع ہوگی، توحید کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو معاف کر دیا جائے اور گناہ کا تقاضا یہ ہے اس کو سزا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایک یہودی کو لائے گا، یہودی کہ تیری توحید کی برکت سے تجھے معاف کرتا ہوں، اور جو گناہ ہے یہ سارے گناہ اس یہودی کے سر پہ ڈال کے اس کو جہنم میں بھیجے، پاک صافی توحید کی برکت سے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی لاغفرن لک علی ما کان منک یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا لاتیتک بقرابها مغفرۃ۔ آدم کے بیٹے، اگر یہ ساری زمین تیرے گناہوں سے بھر جائے مگر تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں اس زمین سے گناہوں کو دھو ڈالوں گا، صاف کر دوں گا اور اس پوری زمین کو اپنے فضل سے اور رحمت سے بھر کے تجھے عطا کروں گا۔ توحید کی اس پر زیادہ تیاری کرو۔ یہاں بھی صغیرۃ فی المیزان، یہ دو کلمے میزان میں بھاری ہوں گے، فی المیزان سے میزان ثابت ہو گیا اور صغیرۃ سے وزن ثابت ہو گیا۔ خفیفتان بھی ہے، یعنی یہ دو کلمات ان میں خفت بھی اور ثقل بھی، خفت بھی اور ثقل بھی۔ قیامت کے دن ثقل ہوگا، بڑے بھاری یہ کلمات ہوں گے اور بندے کی نجات کا باعث بن جائے۔ سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملا، صحیح مسلم کی بندہ سبحان اللہ کہہ دے آدھا میزان بھر جائے گا، الحمدللہ کہے پورا میزان بھر جائے گا۔ اور ایک حدیث میں تملأان ما بین السماء والارض، کہ سبحان اللہ الحمدللہ 7ویں آسمان سے لے کر 7ویں زمین تک پورے خلا کو بھر دیں اجر سے، اپنی نیکیوں سے، اللہ کی رحمت سے۔ یہ معنی نہیں کہ ایک بار کہا اور یہ معاملہ ہو گیا، نہیں، یہ ایک مشن، ایک پیغام، اس پر زندگی بھر کے لیے قائم ہو جاؤ، استقامت اختیار کر لو پورے فہم کے ساتھ۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ یہ توحید تنزیہ ہے، و بحمدہ یہ توحید اثبات ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، سب سے بڑی تنزیہ سبحان اللہ میں ہے، اللہ ہر شرک سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے۔
اس معنی کو سمجھ لیں. جب بھی سبحان اللہ پڑھو آپ کے دل میں یہ معنی حاضر ہو کہ اللہ ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک. خاص طور پہ شرک قوم نوح سے شروع ہوا، اس دور میں شرک تھا، اللہ اس سے پاک ہے. ہر نبی کے دور میں شرک رہا، اللہ اس سے پاک ہے. اور پھر نبی علیہ السلام کے دور میں شرک تھا، 360 بت بیت اللہ نصب تھے، اللہ اس سے پاک ہے. آج تک شرک ہو رہا ہے، قدم قدم پر درگاہیں، جبے اور قبے اور قبریں، قبر پرستی ہو رہی ہے. اور سندھ میں ہم نے کئی جگہ دیکھا درختوں پر لوگ کپڑے لپیٹ کے جاتے ہیں حصول برکت کے لیے، اپنی مشکل کشائی درخت سے طلب کرتے ہیں. انتہائی ایک حرام شے. آپ یہ عقیدہ میں اللہ اس ہر چیز سے پاک ہے، قیامت تک جو بھی شرک ہوگا اللہ اس سے بھی پاک ہے. یہ سبحان اللہ ہے. اس پر قائم رہو، زندگی بھر کی استقامت اختیار کرو تو یہ ایک ہی نیکی زندگی بھر کی استقامت اللہ کے آدھے میزان کو بھر دے گی. وَبِحَمْدِهِ، اللہ کی حمد اس باتی توحید ہے. حمد اللہ کی کیوں ہے؟ کیونکہ ہر کمال اللہ کے لیے، ہر کمال کا مستحق اللہ تعالیٰ. کمال کسی مخلوق میں نہیں ہے، کمال اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اللہ اس کے لائق ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سارے نام، ساری صفات ایسی ہیں کہ درجہ کمال میں، چونکہ درجہ کمال میں ہے تو اللہ تعالیٰ حمد مطلق ہماری پوری طرح حمد کا مستحق، پوری طرح حمد کا مستحق. اس بات کی توحید سبحان اللہ بحمدہ، دونوں کلمات ساتھ ساتھ. سبحان اللہ میں تنزیہ ہے، الحمد بحمدہ میں اس بات ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کوئی وظیفہ بتا دی، کوئی ذکر بتا دی. وہ کہ ذکر تمہیں وہ بتاتا ہوں مصطفیٰ اللہ علیہ ملائکتہ، جس ذکر کو اللہ نے اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا. اور وہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ. صحیح مسلم کی حدیث ہے، جو بندہ صبح کے اذکار میں 100 دفعہ سبحان اللہ بحمدہ کہہ دے، 100 دفعہ 2 منٹ لگتے، سبحان اللہ بحمدہ کہہ دے، حطت عنہ خطایاہ ولو کانت مثل زبد البحر، اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے، خواہ وہ گناہ جو ہیں اس زمین پر موجود پانی کے برابر کیوں نہ ہو. خشکی کمر پانی زیادہ ہے، پانی کو تولو، اتنے گناہ بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا سبحان اللہ بحمدہ کی برکت سے. مگر یہ برکت کب ملے گی؟ جب توحید کا فہم، سبحان اللہ کے پیغام کو سمجھو، بحمدہ ہی کے پیغام کو سمجھو. اللہ تعالیٰ ہمیں پوری طرح فہم عطا فرما دے. جو بچیاں فارغ التحصیل ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرما دے. اللہ ان کو علم نافع مزید عطا فرمائے، عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اور میدان عمل میں پورے اخلاص کے ساتھ جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ ان مدارس کو قائم و دائم رکھے جو تعلیم کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ ہمارے اساتذہ کو، معلمین کو اور معلمات کو قائم و دائم رکھے اور شاد و آباد رکھے. ان مدارس کو قائم رکھے. جو معاونین ہیں اللہ ان کو بھی قائم رکھے. اللہ تعالیٰ محبتیں پیدا فرما دے اور اللہ ہم سب کے سینوں کو علم نافع کے نور سے منور فرما دے، اس میں عمل کی توفیق دے پورے اخلاص کے ساتھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.